اپنی ابتدائی تحریروں اور تقریروں میں سر سید نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ دراصل ان کے سیاسی زندگی کا دور اسی یقین کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ ایک ہی سرزمین پہ رہنے والے ہندو اور مسلمان مشترکہ مفادات رکھتے ہیں۔ 27 جنوری 1883 کو پٹنہ میں ایک تقریر میں انہوں نے کہا، اب ہم دونوں ہندوستان کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، گنگا جمنا کا مقدس پانی پیتے ہیں، دونوں ہندوستانی مٹی کی پیداوار کھا کر زندہ ہیں، ہم زندگی اور موت دونوں میں ساتھ ہیں، ہندوستان میں ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ہم دونوں کے خون تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارے جسموں کے رنگ یکساں ہو گئے ہیں، ہمارے نقش و نگار یکساں ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے بے شمار ہندو رسم و رواج اختیار کر لیے ہیں اور ہندو نے بے شمار مسلمانوں کی رسوم اپنا لی ہیں، ہم ایک قوم ہیں اور اس ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی کا انحصار ہمارے اتحاد اور ہماری باہمی محبت اور یگانگت پر ہے، جبکہ ہمارے باہم اختلافات، نفرتیں اور دیگر معاندانہ احساسات یقیناً ہمیں تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھوں سے تشبیہ دی، اگر اس کی ایک یا دوسری آنکھ زخمی ہو جائے تو اس کی شکل بگڑ کر رہ جائے گی۔ تاہم 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کھڑا ہوا۔ ہندوؤں کا مطالبہ تھا کہ درباری زبان اردو کی بجائے ہندی ہونی چاہیے۔ ہندو اردو کی اس لیے مخالفت کرتے تھے کہ زبان مسلمانوں کے عہد اقتدار میں نمو پذیر ہوئی۔ سر سید کے سیاسی نظریات کے لیے یہ تنازع ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ ان کی نظر میں یہ مطالبہ ہندوستان کی مشترکہ ثقافت کو مسترد کرنے کے مترادف تھا، جو ہندو اور مسلمانوں کی صدیوں کی مشترکہ میل جول کا ثمر تھی۔ یہ مطالبہ ہندوستان کے معاشرے اور ثقافت میں باہمی تفریق اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا باعث تھا۔ پہلا موقع تھا جب سر سید نے محسوس کیا کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک قومی زبان پر متفق نہیں ہو سکتے تو ایک متحدہ قوم کی شکل میں آگے بڑھنا ان کے لیے ناممکن ہے، اور کوئی شخص بیک وقت دونوں کی نمائندگی یا دونوں کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد سر سید نے اپنی تمام تر توجہ صرف اپنی قوم یعنی مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی کی جانب مرکوز کر دی۔ انہوں نے ہندوستان جیسے ملک کے لیے جہاں کئی مذاہب اور نسلوں کے لوگ آباد تھے، وہاں اکثریت کی حکومت کے اصول پر مبنی نمائندہ حکومت کے نظام کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف قرار دیا۔ 1872 میں 9 ضلعوں میں اردو کی جگہ ہندی کو عدالتی زبان بنا دیا گیا۔ اس اقدام نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو فروغ دیا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اس جماعت میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ ایک طویل عرصہ تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کے مشوروں پر عمل کیا۔ ان کے اس مشورے کی وجہ کانگریس کے انگریزی حکومت کے ساتھ رویے سے کوئی اختلافات نہ تھا، کیونکہ اس دور میں کانگریس کلیتاً انگریزوں کی وفادار جماعت تھی، اور نہ ہی سر سید جمہوریت مخالف جذبے سے ایسا کہہ رہے تھے، بلکہ اس کی مخالفت کے 2 اسباب تھے۔ پہلا سبب کانگریس کی حیت ترکیبی اور اس کے کردار سے تھا، جو کہ بنیادی طور پر ایک ہندو اکثریتی جماعت تھی۔ چونکہ ہندو تعلیم، سیاسی شعور اور دولت کے معاملے میں کافی آگے نکل گئے تھے، اس لیے انہیں کانگریس میں مکمل بالادستی حاصل تھی، اور انہوں نے اس جماعت کو اپنے مطالبات انگریزوں تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کی کانگریس مخالفت کی دوسری وجہ کا تعلق ان معاشرتی اور سیاسی دشواریوں سے تھا جو ہندوستان میں نمائندہ حکومت کے قیام کے سلسلے میں پیش آنے والی تھیں۔ سر سید کی کوششوں کے اثرات دور رس ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے خود کو کانگریس سے دور رکھا۔ مسلمانوں کے اس رویے کے باعث سر سید نے اگست 1888 میں یعنی 1888 میں انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن بنائی۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد کانگریس کی مخالفت اور کانگریس کے پیدا کردہ اس تصور کا خاتمہ کرنا تھا کہ تمام ہندوستانی کانگریس کے ساتھ ہیں۔ اس ایسوسی ایشن کا بنیادی مقصد وقتاً فوقتاً پمفلٹ چھاپ کر برطانیہ کے لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں کی اصل حالت سے آگاہ کرتے رہنا تھا۔